اور دوسری بات، میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ حدیث مبارکہ کنز الاعمال کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے کتاب اور حساب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اسے کتاب اور حساب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ میرے محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے، اور اس دعائے نبوت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے زبان نبوت سے بہت سی خوبیاں اور محاسن کا ثبوت ملتا ہے۔ یوں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، ان کے خلاف زبان درازی اب عام ہو چکی ہے، اور ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اصحاب رسول پر زبان طعن دراز کر رہا ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ان اعداء اسلام کی زبان درازیوں کا خاص طور پر نشانہ بن چکے ہیں۔ اس لیے اب علماء کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ اصحاب رسول کا دفاع کریں اور ان اصحاب رسول کے فضائل اور مناقب کھول کھول کر کے عوام کے سامنے پیش کیے جائیں، جن پر سب و شتم اور طعن کا بازار زیادہ گرم کر رکھا ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو اگر 4 درجوں میں تقسیم کیا جائے تو اس انداز سے بنتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھا؟ نمبر 1 کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھا؟ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب رسول کی نظر میں مقام کیا تھا؟ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت علی کی نظر میں کیا تھا؟ اور نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سلف صالحین کی نظر میں کیا تھا؟ میرے محترم ناظرین، اگر آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے اسی ترتیب سے دلائل عرض کروں گا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے مجھے ان دلائل کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا مقام کیا تھا۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ کے اندر جو حدیث موجود ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، کان کھول کر سن لیجئے۔ واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لے کر آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں حضرت معاویہ کے لیے فرمائی ہیں۔ وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ میرے محترم ناظرین، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب اللہ کا خصوصی علم عطا کرنے کی دعا کی ہے۔ کتاب اللہ کے علم کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف کتاب اللہ کے ظاہری الفاظ کا معنی میسر آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ جس کی زندگی کا علمی اور عملی نمونہ بن جائے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں قرآن و سنت کی حکمرانی اور بالادستی کو قائم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناقدین بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت مکمل قرآن و سنت کے نظام کے مطابق چلتا رہا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، کون معاویہ؟ وہ معاویہ جسے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہونے کا شرف ملا ہے۔ کون معاویہ جسے اللہ رب العالمین کے لاڈلے محبوب جب قرآن نازل ہوا کرتا تھا، جبرائیل امین قرآن لے کر آیا کرتے تھے، آ کر اپنے محبوب کو سناتے تھے، آپ اسے یاد فرما لیا کرتے، جب یاد ہو جاتا اب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ کون معاویہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور ذریعہ ہدایت بنا۔ ان تین دعاؤں میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے ان انعامات کا ذکر فرما دیا ہے، اور جو فرمایا جیسا کہ پورے دریا کو کسی کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی کہا ہے، لوگوں کی ہدایت کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو سچائی کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو صداقت اور نجات کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو اسلام کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو دین قیم کی طرف رہنمائی کرنے والا، دین کی طرف بلانے والا، مہدی خود ہدایت یافتہ، قرآن کا ہدایت یافتہ، رسول کا ہدایت یافتہ، دین کا ہدایت یافتہ، حکمت کا ہدایت یافتہ، وحدی بھی ہی اس کا معنی ہوگا ذریعہ ہدایت۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے مشعل راہ، اور اس کو دیکھ کر قرآن کی طرف آئیں۔ مشعل راہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اس راستے کو اختیار کیا جائے۔ مشعل راہ، اس کو دیکھ کر قرآن کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر دین کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر توحید کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر رسالت کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر صداقت کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر عظمت اسلام کی طرف آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی ہے، حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور شان کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بیان فرمایا ہے کہ اب کوئی بندہ 1400 سال کے بعد اگر کھڑا ہو کر کے کوئی گندی نالی کا گندا کیڑا اور غلیظ ترین انسان اپنی گندی زبان حضرت معاویہ کے لیے اگر استعمال کرتا ہے اور حضرت معاویہ کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرے سامنے اگر وہ کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے اندر یہ لکھا، تاریخ کے اندر معاویہ کے بارے میں یہ لکھا۔ میں کہا کرتا ہوں، میری بات کو واضح طور پر سمجھ لیجئے، میں الاعلان کہتا ہوں، میں بابانگ دہل کہتا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں سینے پر ہاتھ مار کر کے کہتا ہوں کہ میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو تاریخ میرے صحابہ کے خلاف بھونکتی ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو پیغمبر کے صحابہ کے خلاف گندی زبان استعمال کرتی ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو پیغمبر کے صحابہ کے خلاف غلط تصور پیش کرتی ہے، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو اس تاریخ کو مانتا ہے، میں اس کی بات کو نہیں تسلیم کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے سامنے قرآن کی آیات موجود ہے، میرے سامنے
پیغمبر کا فرمان موجود ہے، میرے سامنے صحابہ کا پیغام موجود ہے، میرے سامنے سلف صالحین کا عقیدہ موجود ہے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے میں کیسے تاریخ کو تسلیم کر لوں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو صحابہ کے خلاف زبان چلتی ہے وہ مومن نہیں ہے، جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو صحابہ کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ جو پیغمبر کے خلاف تبرہ کرتا ہے، پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو رب کی شان میں گستاخی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو مسلمان ہونے کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن بولتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے لیے قرآن یہ سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے میں ان کے خلاف ایک رائی کے دانے کے برابر کسی غلیظ انسان سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ 22 رجب المرجب کو کنڈوں کا ختم دیوانے سے باز آئیے۔ کنڈوں کا ختم یہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منانا ہے۔ اگر آپ حضرت امیر معاویہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اگر آپ حضرت امیر معاویہ کے اس دنیا سے چھوڑ کر جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ کنڈوں کا ختم دلواتے رہیے۔ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس انداز سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت پیغمبر نے کی ہے، اگر آپ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت صحابہ نے کی ہے، اگر آپ محبت امیر معاویہ سے ایسے کرنا چاہتے ہیں جیسے حضرت علی نے کی ہے، اور میرے محترم ناظرین بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، لوگ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ایک بات پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ حق پر ہے وہ ناحق ہے۔ ان دو گروہوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ دونوں گروہ کامیاب ہیں، دونوں گروہ جنتی ہیں، دونوں گروہ حق پر ہیں۔ میرے محترم ناظرین، جب ان کے درمیان میں جنگ ہوئی، اس جنگ کی صلح کروانے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے محترم ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے اس خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت حسن نے خلافت کو سنبھالا ہے۔ حضرت حسن نے ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ وہی مسجد ہے جس مسجد کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس مسجد کو تعمیر علی المرتضیٰ نے کروایا تھا، آج وہی مسجد ہے۔ اسی مسجد کا ممبر حضرت حسن نے سجا کر رکھا ہے اور اس ممبر پر حضرت امیر معاویہ کو
کو لے کر آئی ہیں اور کہا چچا جان آپ اس منبر پر تشریف فرما ہو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خود بیعت نہیں کی، حضرت امیر معاویہ کو منبر پر بٹھایا ہے اور سٹیج پر بٹھا کر کے خود زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ساتھ حضرت حسین کو لے کر کے آتے ہیں، اپنے لشکر کے سردار کو بھی لے کر آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ثابت کر دیا امیر معاویہ ہمارے چچا ہیں، امیر معاویہ یہ کوئی غلط آدمی نہیں ہے، امیر معاویہ کی خلافت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اگر حضرت حسن و حسین امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آج 1400 سال کے بعد کھڑے ہو کر تم یہ زبان استعمال کرو کہ حضرت امیر معاویہ صحیح انسان نہیں تھے، تو پھر اپنے اس عقیدے کو ختم کرو۔ اگر حضرت حسن و حسین کو حق پر سمجھتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، پھر ان کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کا عرصہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے اندر گزارتے ہیں۔ 20 سال کے اندر ایک مرتبہ زبان پر حضرت امیر معاویہ کے خلاف ایک لفظ نہیں لائے، ایک لفظ ان کے خلاف استعمال نہیں کیا کہ ان کی خلافت صحیح نہیں، ان کی حکومت صحیح نہیں، انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف حکومت بنائی ہے۔ نہیں، بلکہ حق پر تسلیم کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا اور آپ کی خلافت کے اندر آپ کے ماتحت رہتے ہوئے 20 سال آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اگر آپ حضرت حسین کو مانتے ہیں، سچے حسینی ہیں، سچے حسنی ہیں، تو پھر آپ کو حضرت امیر معاویہ کی خلافت تسلیم کرنی ہوگی۔ کون امیر معاویہ؟ جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، وہ امیر معاویہ جنہوں نے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ باور کرا دیا مسلمان کمزور نہیں ہے، پیغمبر کے امتی، پیغمبر کے صحابی ٹوٹے نہیں ہیں، بکھرے نہیں ہیں، جدا نہیں ہوئے، اختلاف نہیں ہے، بلکہ متفق ہیں، اتحاد قائم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی منافق، اگر کوئی باغی، اگر کوئی کافر ہمارے درمیان میں جدائی ڈالنا چاہتا ہے، آئے اور آ کر ہماری خلافت کو دیکھ لے۔ اور کون امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ تو وہ شیر دل انسان ہے جنہوں نے اپنے اختلاف کے باوجود جب کسی بدبخت نے حضرت علی کو للکارا، حضرت علی کو خط لکھا، تو حضرت امیر معاویہ نے اس کے جواب میں خط لکھا اور اس بدبخت سے کہا، او کتے، اگر تو حضرت علی کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھے گا تیری آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر تو علی کی طرف قدم بڑھائے گا تو میری لاش سے گزر کر تجھے جانا پڑے گا۔ یہ تھی آپس میں محبت اور پیار۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، غلیظ ترین تاریخ کو لے کر ہم قرآن و سنت کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحابہ کے خلاف بدگمانی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ آج کے بعد صحابہ کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سننی۔ جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کو اور اسے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے اندر اتنا جذبہ اور محبت پیدا ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے صحابہ کے خلاف، پیغمبر کے جان نثاروں کے خلاف کبھی کوئی گندی زبان استعمال نہیں ہوگی۔ پھر وہ دن آئے گا کہ جب ہم پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظام اس ملک پاکستان کے اندر راج کریں گے، نافذ کریں گے۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔